السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال میرے مائنڈ میں ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے جواب کی، اور ہر بار ذہن سے بھی نکل جاتا ہے کہ کسی عالم سے پوچھ سکوں۔ تاہم اسی مناسبت سے ابھی گروپ میں میسیج بھی آیا ہے، تو میں نے کہا چلے گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں سوال، اگر کسی کو اس کا جواب معلوم ہو تو وہ مجھے سینڈ کر دے۔ میسیج آیا ہے کہ یہ پڑھائی آپ اپنے اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک قرآن پاک پڑھا، مکمل کیا، مجھے تو اس کا جو ثواب ملنا تھا وہ مل گیا، لیکن میں کسی بندے کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں نے آپ کے ملک کیا، آپ اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اب وہ ثواب اس بندے کے پاس چلا گیا، مجھے تو جو ملنا تھا ثواب وہ ملے گا اور مل گیا، لیکن میں نے ایک بندے کو بھی اس کے ملک کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اسی طرح 15-20 بندوں کو روک کر ان کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، یہ اس کا ثواب آپ کو ملک کیا، آپ اپنے کسی مرحوم کو دے دیں، حالانکہ میں نے پہلے بھی کسی کو دے دیا۔ سوچنے والی بات بھی ہے کہ قرآن پاک میں نے پڑھا اور اس کا ثواب میں نے کسی کی ملک کر دیا۔ اب کیا میں مزید 150 لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ ملک کر دیا آپ کے؟ اب یہ جو پڑھائی آئی ہے درود پاک 1 کروڑ مرتبہ، کلمہ طیبہ 10,000 مرتبہ، کلمہ تمجید 10,000 مرتبہ، کیا یہ 400-500 لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں اس کا ثواب؟ یا تو ہونا یہ سارا میرے پاس آیا ہو، مثلا ایک گروپ میں ملا جلا کے یہ پڑھا گیا ہو، اجتماعی ورد ہو یہ، اور اس کا ایڈمن مجھے کہے کہ بھائی یہ ہم نے ٹوٹل پڑھا تھا، ٹوٹل جتنا بھی ہے پڑھا گیا اور جتنی جتنی چیزیں پڑھی گئی، ان سب کا ثواب ہم نے آپ کے ملک کیا، آپ اپنے مرحومین کو دے دے، پہنچا دے۔ میں وہ اپنے مرحومین کو پہنچا دیتا ہوں۔ اب کیا اگر میں گروپ میں سینڈ کروں گا اس کا ثواب، اور ایک گروپ میں 500 لوگ ہیں، تو کیا وہ 500 کے 500 کو ملے گا ثواب؟ حالانکہ وہ ایک ثواب تو مجھے ایڈمن نے ملک کر دیا میرے مرحومین کے لیے، تو کیا اب میں باقیوں کو بھی آگے بانٹ سکتا ہوں اس کا ثواب؟ اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو وہ مجھے لازمی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامی قدر، آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید مکمل پڑھ لے، پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عبداللہ کو دے دے، تو ثواب عبداللہ کو پہنچ گیا۔ پھر دوسرے دن کہ اللہ اس کا ثواب عبدالخالق کو پہنچا دے۔ اب کل تو سارا ثواب عبداللہ کو دے دیا، اب تو اور تو قرآن مجید تو نہیں، وہ قرآن تو سارا ثواب اس کو مل گیا، اس کے ذات کو تو پڑھنے کی وجہ سے ثواب ملا، اب اس نے ثواب اس کو بخش دیا، اس کو ثواب مل گیا۔ اب پہلے عبداللہ کو دیا، پھر کہتا ہے عبدالخالق کو، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جاننا چاہیے کہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ شرعی طریقے میں ہے جائز یہ، چونکہ یہ تحفہ کی طرح نہیں، یہ ہے دعا، کل پڑھ کر اس کا ثواب عبداللہ کو پہنچا، اللہ کو عرض کرتے اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا، دعا کرتا ہے، تو دعا تو صحیح ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ اس قاعدہ سے عبدالخالق کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ کسی دوسرے دوست کو کہے کہ جی یہ میں نے آپ کے ملک کیا، اب یہ پہنچا دو اپنے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کسی اور آدمی کو کہے جی میں نے جو پڑھا وہ آپ کو ثواب بخشا، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے، جائز ہے، لیکن اولا نہیں ہے۔ اولا یہ ہے کہ خود دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے والدین، بھائی، رشتہ دار، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں ایک ہی دفعہ میں سب کو بخش دے، اس طرح سب کو پہنچ جائے گا۔ یا اپنے کسی دوست عالم کو کہے جی میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ سب کو بخش دیں، وہ بھی ایک وقت میں سب کو بخش دے تو سب کو پہنچ جائے گا، پڑھنے والے کو بھی ثواب اور سب کو ثواب مل گیا، سب کی بھلائی ہو گئی۔ یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ دعا میں سب کو ملاؤ۔ مثال سنیں، ایک آدمی
1 کلو مٹھائی لے کر پہلے عبداللہ کو دے دیجیے یہ تحفہ لے لو، پھر اسی مٹھائی کو عبدالخالق کو دیے، تو صحیح نہیں۔ جب عبداللہ کو دے دیا ابھی عبدالخالق کو کیسے دے رہے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں۔ کلو مٹھائی لاؤ اکٹھے آپ 10 آدمی کو دو، کہ یہ آپ تقسیم کرو، صحیح ہے، 10 کے لیے بھی صحیح ہے۔ ابتدان 10 کو دو تو صحیح، 5 کو دو صحیح، ابتدان 1 کو دو پھر وہی چیز دوسرے کو دو، یہ نازیبہ عمل ہے، ایسا نہیں۔ یہ ہے تحفہ، تحفہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن دعا مکمل تحفے جیسا نہیں، اس لیے ہم نے کہا یہاں بہتر نہیں، کیونکہ اس کی مشابہت ہے تو بہتر نہیں، جائز ہے۔ اچھا وہی ہے کہ ابتدان عام کرے، ابتدان چند خاص لوگوں کو بخشے اور بعد میں پھر تبدیل کرے دوسرے کے لیے، جائز ہے، اولا نہیں۔ السلام علیکم۔